أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 10th, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, today the topic that I want to deliver before you is Papaji's math. This is the second lecture of this content. Hope you will observe this video lecture very keenly. So, dear students, let's start the reading of some of its initial paras. Mamachi had started making pickles commercially soon after Papaji retired from government service in Delhi and came to live in IMNM. Mamachi ने इसके फौरन बाद से तिजारती तौर पर अपना अचार बनाने का काम शुरू कर दिया था. Soon after Papaji retired from government service in Delhi and came to live in IMNM. जब पापाजी दिल्ली में सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया और IMNM में रहने के लिए आ गया था. The Kottayam Bible Society was having a fair and asked Mamachi to make some of her famous banana jam and tender mango pickle. Kottayam Bible Society ये एक सोसाइटी है. वो ये सोसाइटी एक मेला लगाने जा रही थी और इस सोसाइटी ने मामाची से कहा कि वो उनके लिए अपनी कुछ केले वाली चटनी और कच्चे आमों वाला अचार बना दे. It sold quickly. मामाची ने भी बड़े ऐसे ये अचार और ये चटनियाँ तैयार किए कि it sold quickly. बहुत जल्द ये बिकनी शुरू हुई. यानी बहुत जल्दी ये बिक गए. And Mamachi found that she had more orders than she could cope with. मामाची ने देखा कि इससे इतने ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे थे. इन लोगों ने ये इसकी बनाई हुई ये अचार और चटनियाँ इतनी पसंद की कि अब मामाची को इतने ऑर्डर मिलने लगे थे कि जिन्हें वो पूरा भी नहीं कर पाती थी. Thrilled with her success, वो खुशी के मारे उछल रही थी अपनी इस कामयाबी पर, अपनी इस कामयाब कारोबार पर. She decided to persist with pickles and jam and soon found herself busy all year around. अपनी कामयाबी से बहुत खुश होकर इसने अचार और चटनी बनाने के काम को जारी रखने का फैसला कर लिया मामाची ने. और जल्द ही इसने देखा कि वो पूरा साल भर मशगूल रहने लगी थी. Papaji, for his part, was having trouble coping with the ignominy of retirement. जहाँ तक इसके शौहर यानी पापाजी का ताल्लुक था, वो अपने रिटायर हो जाने की यानी ये अपने लिए ये बदनामी सी चीज़ मानता था. इसी का इससे सामना करने में इन्हें अपनी रिटायरमेंट की
اس بدنامی کا سامنا کرنے میں اس سے دقت محسوس ہو رہی تھی، یعنی پاپچی کو. He was 17 years older than مامچی، یعنی اپنی بیوی مامچی سے یہ عمر میں 17 سال بڑا تھا. And realized with a shock that he was an old man while his wife was still in her prime. پاپچی کو یہ محسوس ہو رہا تھا، یعنی ایک صدمہ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ ایک بوڑھا آدمی ہو گیا. While his wife was still in her prime، جبکہ اس کی بیوی ابھی اپنی پوری جوانی میں تھی. Though Mamachi had conical corneas، حالانکہ ماماچی کی آنکھوں کی سفیدی والا حصہ یعنی کونیکل کارنیا، یہ جو سفید والا آنکھ کا حصہ ہوتا ہے، اس میں یعنی سکڑا ہوا تھا یہ. اینڈ واز آلریڈی پریکٹیکلی بلائنڈ. اگر ہم اس کی آنکھ کا سکڑ پن دیکھیں تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل اندھی ہو چکی تھی اس کی وجہ سے. پاپچی would not help her with the pickle making. پاپچی اچار بنانے میں اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا، یعنی اپنی بیوی کو. Because he did not consider pickle making a suitable job for a high-ranking ex-government official. کیونکہ وہ اچار بنانا ایک اونچے رتبے والے سابقہ سرکاری افسر کے لیے کوئی واجب کام نہیں مانتا تھا. یعنی یہ اپنے اس رتبے سے اس کو بالکل نکما سمجھتا تھا اس کام کو. He had always been، یعنی یہ سمجھان کہ یہ کام چھن مین شانس مطابق کینٛہہ، بہٕ چھُس بوٚڑ اکھ افسر، رِٹایَر افسر، مےٚ تہٕ آنچار بناونہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ کٲم. یِہے اوس وجہ، یہِ اوس نہٕ پننہِ أمِس خاندان یتھ آنچار تہٕ ژِٹنہِ بناونس منٛز مدد کران کینٛہہ. He had always been a jealous man, so he greatly resented the attention his wife was suddenly getting. اس کی بدنصیبی تھی پاپاچی کی، وہ ہمیشہ سے ہی جلن رکھنے والا آدمی رہا، اس لیے اس سے اس عزت پر، احترام پر بہت غصہ آنے لگا تھا. اس کی اس کاروبار میں مشہوری پر بہت غصہ آنے لگا تھا جو اس کی بیوی کو اچانک ملنے لگا تھا. He slouched around the compound in his immaculately tailored suit, weaving sullen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric. پاپچی اس غصے کی وجہ سے، اس ضد اور حسد کی وجہ سے جو اس کی بیوی کو اچانک ملنے لگا تھا، وہ بہت بڑھیا ڈھنگ سے سلے ہوئے اپنے کپڑے پہنے آنگن میں چکر لگاتا رہتا تھا. کہاں سے؟ ماؤنٹس آف ریڈ چلیز، لال مرچ، لال مرچ کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے جو یہ استعمال کرتی تھی چٹنیوں اور اچار میں. اینڈ فریشلی پاؤڈرڈ یلو ٹرمرک، اور یہ جو ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے وہاں پر زرد رنگ کی ہلدی کے، اسی کے گرد یہ چکر کاٹتا تھا. واچنگ ماماچی سپروائز the buying, the weighing
the salting and drying of lime and tender mangoes. ماماچی کو نیمو اور کچے آم خریدتے ہوئے، تولتے ہوئے، ان میں نمک ملاتے ہوئے اور انہیں سکھاتے ہوئے دیکھتا رہا، یعنی دیکھتا رہتا تھا. Every night he beat her with a brass flower vase. وہ ہر رات اس کو اس پیتل کے پھول دان سے پیٹتا تھا. The beating weren't new. یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ مارنا، اس کا پیٹنا اپنی بیوی ماماچی کو. What was new was only the frequency with which they took place. نیا پن یہی تھا کہ کبھی زیادہ مارتا پیٹتا تو کبھی کم، بس نیا کچھ یہی تھا. One night Papaji broke the bow of Mamachi's violin and threw it in the river. ایک رات پاپاچی اتنا غصہ کرتا ہے اپنی بیوی ماماچی پر کہ اس کا جو رباب ہوتا ہے وائلن، تو اس کی کمان توڑ ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس سے دریا میں پھینک دیتا ہے. تو پیارے بچوں، آج کی اس کلاس میں اس لیکچر میں ہم اتنے پر ہی اکتفا کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑا فروٹفل اپنے لیے دکھائی دے گا. تو پیارے بچوں، اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہوگی. اس کے بعد اس کے نوٹ بنانے میں تو دیجیے اپنے استاد کو کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.